اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو جذبہ ڈالا ہے، عبداللہ ابن مسعود بڑے بزرگ صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت عمر نے ایک موقع پر اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ عبداللہ ابن مسعود سے الجھا نہ کرو، وہ ہم سے زیادہ دین جانتا ہے۔ اور پیغمبر فرماتے وہ 4 آدمی جن سے آپ قرآن حاصل کریں، ان میں عبداللہ ابن مسعود بھی ہے۔ بخاری فضائل قرآن۔ صحابہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود اور ان کی والدہ حضرت کے گھر میں ہر وقت آتے جاتے تھے۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی علی کی طرح داماد ہے یا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، حتی نزلت آیت الحجاب، یہاں تک کہ حجاب کی آیت نازل ہو گئی اور یہ باہر رہ گئے، ان کو منع کیا کہ اندر نہ آنا۔ تو ہم سمجھ گئے کہ اچھا یہ تو خادم ہے، کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے۔ اور وہ جو حضرت کی خدمت میں جنات کا وفد آیا تھا اور انہوں نے کہا کہ مناسب موقع پر آپ تشریف لائی، آپ نے وعدہ فرمایا کہ آج رات کو میں آ جاتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے مغرب سے کہا تھا کہ عشاء پڑھ کے کہیں جانا نہیں۔ عشاء کے بعد دیر تک آپ صحابہ سے محو کلام تھے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو حضرت نے مجھے اشارہ کیا کہ چلو، اور پھر گئے۔ میں کبھی زندگی میں سنا نہیں تھا کہ اتنا دور کوئی رات کے وقت جا سکتا ہے۔ کہ کہیں صحرا آئے، کہیں پہاڑیاں آئی۔ اس کے بعد حضرت نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور مجھے کہا اجلس فیہ ولا تخرج عنہ والا یکون لقاؤنا یوم القیامہ، اس لکیر سے باہر نہ جانا ورنہ پھر میں نہیں مل سکوں گا آپ کو، قیامت کے دن پھر ملاقات ہوگی۔ اور حضرت روانہ ہو گئے۔ کہ حضرت جب آنکھوں سے اجل ہوئے تو اب قسم قسم کی بلائیں آتی ہیں۔ اس زمانے کی روایت ہے جو وہ کرتے ایسے جیسے ریل گاڑی اور ٹرین آتا ہو، لیکن اس لکیر پہ آ کے آتا ہوں کہ میں بہت خوش تھا کہ سچے پیغمبر کا ساتھی ہوں۔ کا پہ حضرت کی تقریر آ رہی تھی، پھر شور مچتا تھا، پھر آپ مجھ کو فرماتے تھے، پھر شور مچتا تھا، ہنگامہ ہوتا تھا۔ کا پھر اخیر میں آپ کی قرآن کی سورتیں پڑھ رہے تھے، لوگوں کو کلمہ پڑھا رہے تھے۔ کا فجر سے کچھ پہلے آپ تشریف لے آئے اور مجھ سے کہا کہ آج رات جنات کے بڑے آئے تھے، انہوں نے دعوت دی تھی کہ ہمارے ہاں آپ تشریف لائے، ہمیں کلمہ پڑھائے۔ تو شروع میں تو لوگوں نے بہت سرکشی اور ہٹ درمی دکھائی، لیکن بڑوں نے ان کو بولنے نہیں دیا کہ نہیں بس پیغمبر بولیں گے، آپ آرام سے بولیں۔ اور پھر فرمایا اتنے لاکھ، ایک روایت میں ہے کہ 75 لاکھ جنات مسلمان ہوئے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کو لیلۃ الجن کہتے ہیں۔ 6 مرتبہ پیغمبر کو جانا ہوا ہے، 4 مرتبہ مکہ میں اور 2 مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن زبیر کو بھی لے کے گئے اور اس کی تلوار دیکھی، فرمایا تو صحیح ہے، مطلب یہ کہ تلوار ایسی ہے جو واقعی چلنے والی ہو، کھیل تماشے والی تلوار سے کام نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ دشمن بڑے ہیں لیکن اللہ ان سے بڑا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، امام ابو حنیفہ نے اپنی فقہ کی بنیاد ان کو بنا لیا۔ ہماری فقہ کو بڑی کتابوں میں الفقہ المسعودی کہتے ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ کی روایتوں میں
امام ابو حنیفہ کوشش کرتے کہ عبداللہ بن مسعود کی کوئی چیز مل جائے. عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ حضرت پہلی تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے، رکوع جاتے آتے کبھی نہیں اٹھائے، اور چھوٹے صحابہ کو ڈانٹتے تھے کہ ایسے غلط باتیں پھیلا رہا. اس لیے امام ابو حنیفہ و مالک دونوں نے نماز میں رفع دین کو منع کر دیا کہ پہلی تکبیر کے بعد کوئی رفع دین نہیں. کہتے پہلا جرح جو ہوا ہے نا احادیث کو جو غلط کہا گیا کہ یہ کمزور روایتیں ہیں، وہ رفع دین کی حدیث ہے.